معزز مہمان، جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر اور جماعت اسلامی پاکستان کے سابق پارلیمانی لیڈر جناب لیاقت بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے خاندان اور اپنے عزیز و احباب کی جانب سے کہ یہ میرے بڑے بھائی سابق پرنسپل جناب ملک منہاج الدین احمد صاحب کی وفات پر ان کی تعزیت کے لیے یہ نصیر منزل پہ تشریف لائے، اور میں ان کا نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ نصیر منزل آمد پر انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جس طرح یہاں کے ہمارے تمام صحافی حضرات اور جماعت اسلامی پاکستان ضلع اٹک کی تمام قیادت کو علم ہے کہ ملک منہاج الدین احمد کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم لیڈر کی حیثیت سے اور پھر ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے اس ضلع اٹک اور راولپنڈی ڈویژن کے میں ایک فعال کردار ادا کیا کہ جس کے باعث جو ہے وہ اس پورے ڈویژن میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کو مستقبل میں بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے خود جو ہے وہ شروع کی تھی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹ دورے طالب علمی میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک رہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جب جنرل محمد ضیاء الحق نے طلبہ تنظیموں پہ پابندی عائد کی تو وہ لاہور میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑی ثابت قدمی اور جرأت اور دلیری سے پابند سلاسل بھی رہے 4.5 ماہ، اور اس کے علاوہ وہ تنظیم اساتذہ پاکستان سے اسلام آباد میں ان کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ تو لیاقت بلوچ صاحب کا ہمارے گھر آنا دراصل ہمارے والد مرحوم مولانا محمد نصیر الدین صاحب انہوں نے اپنی پوری زندگی جماعت اسلامی کے ساتھ گزاری، تو یہ ان تعلقات کی ایک دوبارہ تجدید ہے، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکی اور فلاح کے کاموں میں انشاءاللہ ہمیں اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ اسی جس جذبے کے ساتھ ہمارے والد محترم نے اپنی جدوجہد اپنی ساری زندگی گزاری، اور جس طریقے سے میرے بڑے بھائی منہاج الدین احمد صاحب نے اپنی جدوجہد کی، انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے تمام ہم خیال دوستوں بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ چل کر ان کی جدوجہد کو شامل اس میں عمل کریں گے۔ میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب اور اپنے دیگر خاندان کے تمام افراد کی جانب سے محترم لیاقت بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ ہماری تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں ان کے ساتھ ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ اس گھر اور اس خاندان کے ساتھ حضرت مولانا نصیر الدین مرحوم مغفور کے ساتھ ہمارا ایک بڑا قلبی دینی اور گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح جناب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جناب ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہم تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پروفیسر منہاج الدین احمد اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی بے پناہ خدمات تھیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی ان کا بڑا ایک قائدانہ کردار تھا، اور ان سے اس حیثیت سے بھی ایک بڑا ہی اچھا تعلق تھا۔ گزشتہ دنوں بھی پروگرام بنا تھا کہ میں تعزیت کے لیے حاضر ہوتا، لیکن بعض دیگر ہنگامی پروگراموں کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ ہم اس خاندان کے ساتھ بھی دلی صدمے کا اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مشترکہ غم ہے، اور نیک انسان کا، انسانوں کی خدمت کرنے والا اور خاص طور پر تعلیم کی خدمت کرنے والا، وہ کسی ایک گھر اور خاندان کا نہیں بلکہ پورے سماج کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہی یہی ہے کہ تعلیم کے محاذ پر
اخلاق اور اصولوں کے محاذ پر اور انسانوں کی خدمت کے محاذ پر ایک بڑے کام کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان نظریاتی بھی، سماجی بھی، سیاسی اور آئینی بھی اور پارلیمانی بحرانوں میں مبتلا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے پورے نظام کو چلانے کے لیے آئین کی صورت میں ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کا پوری قوم پر اتفاق ہے۔ پھر یہاں مسلکوں کا ہونا بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اکابر علماء نے 22 نکات کی صورت میں بھی تمام دینی جماعتوں کا مشترکہ موقف طے کر دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست کو، جمہوریت کو اور انتخابات کو ایک اقتدار کا کھیل بنا دیا گیا ہے، اور جس میں صرف ممبری لینا، کرسی لینا اور کمپرومائز کر کے اقتدار پر پہنچنا، یہ سیاسی جماعتوں اور لیڈرز کا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ آئین پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ سیاسی اور جمہوری قدروں پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی امانت، دیانت اور قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے 22 کروڑ عوام کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج قرضوں کی لعنت میں ہم جکڑ دیے گئے ہیں، اور عالمی مالیاتی ادارے ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں۔ سود کی لعنت نے ہماری معیشت کو کینسر لاحق کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انتخاب اور جمہوریت قومی قیادت کے انتخاب کا ذریعہ ہے، لیکن پورا انتخابی نظام داغدار ہے، متنازع ہے۔ حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ ایوان بالا جو پاکستان کا ایک منتخب اہم ترین ادارہ ہے، لیکن اس کے انتخابات کے ساتھ حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی ایک کھلواڑ مچایا ہوا ہے۔ آپ ضمنی انتخابات کا حشر دیکھیں کہ لوگوں کی توقعات تھیں کہ فوجی آمریتوں کے دور میں یا ماضی کی حکومتوں کے دور میں ضمنی انتخابات میں مداخلت کی جاتی تھی، اور لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی صورت میں اب ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات قوم کو ملیں گے۔ لیکن ان کے دور میں بھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی مداخلت کی، جانبداری کی اور وفاداریاں تبدیل کرانے کی انتہا کر دی گئی، اور اب یہ ضمنی انتخاب بھی دھوکے کا، فریب کا، مداخلت کا، قتل و غارت گری کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو کبھی بھی آزادانہ انتخاب کا حق نہیں دے۔ یہ تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں کو
اپنی ماضی کی غلطیوں کے ازالہ کرتے ہوئے قومی ڈائلاگ کرنا چاہیے، قومی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک کے معاشی حالات بہت ہی ابتر ہیں۔ جو امیر تر طبقہ ہے، جو مرات یافتہ طبقہ ہے، جو بگڑا ہوا اشرافیہ ہے، وہ قومی وسائل کو ہڑپ کر رہا ہے، جبکہ غریب زیادہ پس گیا ہے۔ مڈل کلاس سفید پوش طبقے کے لیے باعزت زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ کلرک ہیں، اساتذہ ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پینشنر ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، مزدور ہیں، سب سراپا احتجاج ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب معاشی بہتری کی جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے، اور انہیں اندازہ اور احساس ہی نہیں ہے کہ عوام گیس، بجلی، تیل کی قیمتیں برداشت نہیں کر پا رہے۔ پیداواری لاگت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ صنعت کا پہیہ بھی جام ہے، اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عوام کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک منظم، دینی اور عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں جماعت اسلامی نے اسی حکمت عملی کو اختیار کیا ہے کہ ہم کسی اتحادی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم سیاست میں جو داغدار اور سیاست کے چہرے کو مسخ کرنے والا جو نظام ہے اس کے اعلی کار نہیں بنیں گے، اور جماعت اسلامی اپنے اسلامی انقلابی عوام کی خدمت اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے ایجنڈے پر ہم عمل کریں گے، اور اس کے لیے وسیع پیمانے پر ہمارا رابطہ عوام کا پوری مہم جاری ہے، اور پورے ملک میں بڑے عظیم الشان جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں، اور یہ وقت قریب ہے کہ جب ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور اس ملک کو شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک حتمی اور فیصلہ کن تحریک چلائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ المیہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارتی فاشسٹ وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، وہ کشمیر کو مرحلہ وار ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں اچھی تقریر کی تھی، پھر انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بھی مودی اپنا فاشسٹ اقدامات تیز کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نہ کشمیر پر مسلمہ قومی پالیسی ہے، اور نہ ہی حکومت کوئی ایسا اقدام کر رہی ہے کہ جس سے بھارت کے ظلم اور جبر کا بھی جواب دیا جائے، اور عالمی سطح پر ایک مؤثر سفارتکاری کی بھی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ عمران خان حکومت عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور کشمیریوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ حق خود ارادیت مسئلہ کشمیر کا حل ہے،
پاکستان یا بھارت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پر کشمیریوں پر اپنا حل مسلط کریں۔ کشمیریوں کی جد و جہد لازوال ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیری کامیاب ہوں گے، اور بھارت اپنے ظلم کے، جبر کے، قتل و غارت گری کے سمندر میں خود ڈوبے گا۔ ظاہر ہے ہم اتحادوں کی سیاست کو بھی جانتے ہیں اور اتحادوں کی سیاست کا حصہ رہے ہیں، لیکن یہی المیہ ہے کہ اتحادوں کی سیاست میں جو اتحادوں کے پارٹنر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور پی ڈی ایم ایک بڑی جماعتوں کا اتحاد بنا ہے، لیکن پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ کسی ایک موقف پر ابھی تک استقلال اور استحکام سے کھڑے نہیں ہوئے۔ بہت زوردار بیانیاں پیش کر دیتے ہیں، لیکن اگلے ہی قدموں پہ وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹیٹس کو زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، فوج کی عملی مداخلت مزید بڑھ گئی ہے، اور حکومت جو ہے اپنی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے ریاستی اداروں کی بالکل گھر کی لونڈی بن گئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ قوم کو ظلم اور زیادتی سے نجات دلاتا ہے۔ جماعت اسلامی اپنے صاف ستھرے کردار کے ساتھ ہم اپوزیشن کے محاذ پر انشاءاللہ ملک و ملت کو بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔